وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا آپ کو رجس سے دور رکھے. اگر معاذ اللہ یہ فرماتا کہ اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت تو معاذ اللہ رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ انہیں دور رکھے گا. لیکن نہیں، اللہ نے یہ فرمایا اے اہل بیت اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا لیکن میں دور رکھوں گا. نہیں، توجہ. آغا جوادی عملی کہتے ہیں اللہ فرمائیے رہا اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. رجس آل محمد کے پاس آنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ دور رکھے گا. اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. تو اب بات واضح ہو گئی نا، جو آل محمد کے پاس نہ آئے وہ رجس ہے. بات واضح ہوئی ہے عزیزان گرامی؟ یعنی معاذ اللہ آل محمد کبھی رجس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ رجس سے پہلی تھی، رجس سے خوب بہت سی چیزیں ہیں میں پیش کروں گا. تو آل محمد کبھی رجس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. ارے جسے اللہ نے دور رکھا ہو اسے میں اور آپ کیسے پاس لا سکتے ہیں؟ جسے اللہ نے دور رکھو. اللہ فرما رہا ہے میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تفسیر آگے میں نہیں بڑھاؤں گا، پہلے قرآن کریم سے چند باتیں پیش کر دوں کیا کیا چیزیں رجس ہیں. اگر سننا چاہیں گے، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کھڑے ہیں، انشاءاللہ دریاں کل سے بڑھا دی جائیں گی تاکہ سب لوگ بیٹھ سکیں. سردی بھی جانتا ہوں ہے، میری بہنیں بچوں کو بھی لے کے آئی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے بچے یہاں پہ موجود ہیں، بہت سے بزرگ موجود ہیں. جناب سیدہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طرح سے یہ مجالس پوری دنیا کے اندر سنی جا رہی ہیں، جو اہتمام کر رہے ہیں پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور پروردگارہ جہاں جہاں مومنین اس وقت بسے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جس طرح سے اہتمام ہو رہا ہے، اور آج دشمن ان مجالس کو روکنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو مار دیتے ہیں. کل بھی میں نے پیش کیا تھا کہ یہ مار دینے سے ہدف اور مقصد رکتا نہیں ہے. حسین ابن علی کا مقصد، آل محمد کا مقصد اتنا بلند ہے کہ اسے جتنا زیادہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اتنا زیادہ ابھرتا. آپ نے دیکھا نا، سپرنگ کو جتنا زور سے دباؤ وہ اتنا زیادہ اچھلتا ہے. ذکر محمد و آل محمد بہت باعظمت ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ شہادتوں سے رکتا نہیں ہے. ارے جب دربار یزید میں یزید مجلس نہ روک سکا تو یہ آج کے یزید اس مجلس کو کیسے روک لیں گے؟ یہ مجالس رکنے والی نہیں ہیں. کہیں پہ بھی دنیا کے اندر مجالس ہوں تو یہ مجالس چلتی رہیں گی. میں پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھنا چاہتا ہے. لفظ رجس قرآن کریم میں 10 مرتبہ آیا ہے. میں آج چند آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں کہ سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو اب یہاں اللہ فرما رہا ہے رجس. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ رجس کیا ہے. ابھی تک میں نے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ اتنی وسعت ہے. ذرا آئیے اس کے پہلے میں آپ کو عربی کے ہجے بتا دوں، تلفظ بتا دوں، حروف بتا دوں تاکہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے. رجس میں پہلے ہے رے، پھر ہے جیم، پھر ہے سین. 3 حروف سے مل کے بنا ہے رجس. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں حضرات. تو 3 حروف سے مل کے بنا ہے لفظ رجس. رجس بنا ہے 3 حروف سے، رے، جیم اور سین. ان 3 حروف سے مل کے لفظ رجس بنا ہے. اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کریم نے کن کن اشیاء کو رجس کہا وہ پیش کروں گا. اور اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے. اگر سمجھ میں آ گیا رجس کیا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آل محمد کی عظمت کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر طرح کا رجس دور رکھا. آئیے ذرا چند آیات پیش کروں، اگر سننا چاہیں تو ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. اب آئیے ذرا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں ظاہراً یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک کہ جوا، شراب، ازلام، انصاب یہ پرانے عربوں کے کھیل ہیں. تو کہا یہ سب چیزیں رجس ہیں.
انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ سب چیزیں رجس ہیں اور شیطان کے کام ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کچھ افراد جو پرانے بہت سی شخصیات کو جاننے والے ہوں، نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے کہ لاہور سے کسی ڈاکٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، نسبت دی تھی آیت کی جناب امیر کی طرف، اگر لوگ پہنچ گئے ہوں کہ یہ آیت کے شراب سے متعلق جناب امیر سے متعلق ہے، استغفر اللہ ربی اتولہ کہ ان کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ بھئی شراب نہ پینا، تو اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت، اللہ نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے، رجس کو آپ سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کبھی بھی کوئی آل محمد کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دے جنہیں اللہ نے رجس قرار دیا ہے تو سمجھ جائیے نسبت دینے والا خود بھی رجس ہے۔ وہ افراد پی ایچ ڈی نہیں ہیں، بھئی ایسے افراد پی ایچ ڈی نہیں ہیں، یہاں پہ ان کے نام میں اگر پی ایچ ڈی آ جائے تو سمجھ لیجئے پھرا ہوا دماغ ہے۔ اگر سخت جملہ کہہ دو تو معذرت کے ساتھ، لیکن جواب دینا ضروری سمجھتا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا، وہ پھرا ہوا دماغ ہے جو علی کو نہ سمجھے اور کبھی کسی غلط چیز کی نسبت سمجھ لو وہ خود بھی رجس ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ آئیے ذرا میں 2 آیات اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، میری آپ مجبوریاں سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھوں گا۔ ایک آیت اور سن لیجئے، فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ مجھے معلوم ہے یہاں بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں اور تمام شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، اب اللہ قرآن کیا، میں کچھ بھی پیش کر رہا ہوں قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہاں اللہ نے 2 رجس اور گنوائے ہیں۔ اوثان کہتے ہیں جمع ہے وثن کی، وثن کہتے ہیں بت کو۔ اللہ کہتا ہے بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو، بت پرستی رجس ہے۔ زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو، یہ بھی رجس ہے۔ اس کا مطلب ہے دلیل دو، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، تلوار اور پستول سے نہیں۔ جو بندوقوں سے منوائیں وہ رجس ہیں، جو دلیل سے منوائیں وہ مسلمان ہیں۔